6 ستمبر ڈرونا خواب، بھارت کا خانہ خراب، پاکستان کے بعد شری لنکا سے بھی شکست، بھارت ایشیا کپ کے فائنل کی دوڑ سے تقریباً آؤٹ، سپر 4 کے اہم میچ میں شری لنکا نے 6 وکٹوں سے فتح حاصل کی، بھارت کا 174 رنز کا ہدف شری لنکا نے آخری اوور میں حاصل کیا، کوسل مینڈس 57، نسان کا 52، شانہ کا 33، راجہ پاک سے 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان آج افغانستان کے خلاف میچ کھیلے گا، افغانستان کو ہرا دیا تو پاکستان اور شری لنکا دونوں فائنل میں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو شرارت بازی کرتے ہیں، جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا، ایک ان کو ہر موقع پر ان کی مدد کی عمران خان صاحب کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے جنرل ہیں، سپہ سالار ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پابندیاں ختم کرائیں۔ 10 دن بعد نوکریوں پر پابندی اٹھا لی جائے گی اور نوکریوں لوگوں کو ملیں گی تاکہ بے روزگاری میں کمی آئے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے والے ملک اور دین کے دشمن ہیں۔ افواج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اسی وجہ سے ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف نے ہر موقع پر عمران خان کی حکومت کی مدد کی، سعودی عرب جا کر تبلیغی جماعت پر پابندیاں ختم کرائیں، حکومت مخالف دھرنے ختم کرانے میں بھی کردار ادا کیا۔ جامعہ اشرفیہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں مزید بولے، جنرل قمر باجوہ کی دین کے حوالے سے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پنجاب میں ملازمتوں پر پابندی 10 دن میں اٹھا لی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع شہداء بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں گزارا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جعفر آباد میں اوسطا محمد کا دورہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سرگرمیاں اور بچاؤ آپریشنز کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملے۔ سپہ سالار نے سوئی کا دورہ بھی کیا، مقامی قبائل سے ملاقات کی۔ مقامی افراد نے مشکل صورتحال میں مدد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ منچھر جھیل میں غور شگاف، مزید کئی علاقے زیر آب، 0 پوائنٹ سے بڑا ریلا گاؤں واہڑ میں داخل، لوگوں کی نقل مکانی۔ سہون اور لاڑکانہ کے درمیان انڈس ہائی وے ٹریفک کے لیے بند، سیلابی پانی سہون اور دادو کے دیگر کئی دیہات میں داخل، خیر پور، ناتھن شاہ، مہر اور جوہی کے لاکھوں افراد بے گھر۔ جیکب آباد میں نہر پٹھان واہ میں شگاف، پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد شاہراہیں زیر آب، مختلف شہروں کا زمینی راستہ منقطع ہوئے 8 روز گزر گئے۔ نیشنل ہائی وے پر کراچی سے جانے والی گاڑیاں دولت پور قاضی احمد سے آگے پھنس چکی۔ نوشہر و فیروز کے مختلف مقامات پر نیشنل ہائی وے زیر آب، ہائی وے کے مختلف سیکشن بارشوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مہران ہائی وے پر بھی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 28 ارب روپے لگایا گیا۔ سیلاب سے ایسی تباہی ہوئی جو پہلے کبھی نہیں آئی۔ ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ صورتحال اتنی گھمبیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، 20 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 70 ارب روپے دیے جائیں گے۔ مواصلاتی نظام کی بحالی کا کام بھی شب و روز جاری ہے۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، پاک فوج کی جانب سے راشن اور طبی امداد کی فراہمی سمیت سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ کور کمانڈر نے متاثرہ علاقوں میں مدد کرنے والے افسروں اور جوانوں کی کوششوں کی تعریف کی۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر نے علاقے میں شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ سیلاب سے پیدا صورتحال، ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان، برطانوی ارکان پارلیمان کا پاکستان کا قرض
معاف کرنے کا پھر مطالبہ۔ عالمی برادری سے پاکستان کی بھرپور امداد کی اپیل کر دی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سام ٹیری اور شارلٹ نکول کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ دنیا پاکستان میں سیلاب کی تباہی کو سنجیدہ لے۔ عالمی برادری پاکستان کی مدد کے لیے قرض معاف کرنے سمیت تمام آپشنز پر غور کرے۔ خاتون جج کو دھمکانے پر دہشت گردی کیس، عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اگر ہم قانون پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کسی اور کو پابند کیا جائے گا؟ اگر غلط الزام لگا ہے تو تفتیشی افسر اپنی تفتیش میں خود اسے ختم کر دیں۔ عدالت نے عمران خان کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی تقریر براہ راست نشر کرنے پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن کالعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ قرار دیا پیمرا تقاریر نشر کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تمام ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرے۔ تمام چینل تاخیری سسٹم کے تحت ممنوعہ مواد کی نشریات روکنے کے پابند ہیں۔ اگر ممنوعہ مواد نشر ہوا تو پیمرا ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست مسترد۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا 123 ارکان کے استعفوں کی ایک ساتھ منظوری کا حکم نامہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے، سابق ڈپٹی اسپیکر نے جو اختیارات استعمال کیے اس میں سقم ہے۔ استعفے کی تصدیق کے لیے ہر رکن کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ملک کو ان چوروں سے آزاد کرنے کے لیے کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں، زنجیروں میں بندھی قوم کو آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ چوروں کا ٹولہ امریکی سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا۔ یہ میچ کھیل کر کبھی نہیں جیت سکتے، اس لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ حکومت گرانے کی وجہ مہنگائی نہیں، ان کا جیلوں میں جانے کا ڈر تھا۔ نواز شریف کی بیٹی ملک میں ملکہ بنی ہوئی ہے، وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا پشاور میں جلسے سے خطاب، وزیر اعلیٰ محمود خان، اسد قیصر، پرویز خٹک اور دیگر شریک۔ اداروں پر تنقید، مریم نواز کا عمران خان کے ساتھ سختی سے نمٹنے پر زور۔ نون لیگ کی نائب صدر نے کہا، عمران کا پاکستان کے متعلق نظریہ مشروط ہے۔ اگر فوج غیر جانبدار رہتی ہے تو عمران اس پر کیچڑ اچھالیں گے۔ عدالتیں اگر ان کے جرائم کو قانونی قرار نہ دیں تو یہ ان پر قلق ملیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کی چوری بے نقاب کرے تو اس پر حملہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب ملکوں سے ملنے والے تحائف خود نہ رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے 35 کروڑ مالیت کے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جمع کرائے جانے والے تحائف میں قیمتی گھڑی، میچنگ قلم، انگوٹھی، کف لنکس اور دیگر چیزیں شامل۔ شہباز شریف نے تحائف کو نمائش کی جگہ پر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ یوم دفاع پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ مردان میں تاجروں نے ریلی نکالی، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پارا چنار میں افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسکولوں کے بچوں کی ریلی۔ سوابی کے علاقے چھوٹا لاہور میں ریلی میں سیاسی کارکنوں اور تاجروں کی شرکت۔ صحبت پور میں فوج کے حق میں ریلی میں متاثرین سیلاب کی بھی شرکت۔ فیصل آباد میں طلبہ کی ریلی میں 800 فٹ طویل پرچم بھی شامل تھا۔ ننکانہ صاحب میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے سکھ برادری کی ریلی۔ کسانوں کا گنے کی امدادی قیمت 350 سے 400 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ ایگریکلچر پالیسی انسٹیٹیوٹ کا اجلاس گنے کی امدادی قیمت کے تعین کے بغیر ختم۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ملک میں 2 ملین ٹن چینی کے اسٹاک کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کہا، اگر چینی کا اسٹاک موجود رہا تو 15 نومبر سے کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں کر سکیں گے۔
ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نے بھارت سے کپاس درآمد کرنے کی اجازت طلب کر لی۔ مطالبہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ملاقات کے دوران کیا گیا۔ حکومت نے بھارت سے کپاس کی درآمد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت سے اشیاء خورونوش کی درآمد کی اجازت سپلائی چین متاثر ہونے کے باعث دی گئی تھی۔ اور اردو ادب کے ماتھے کے جھومر اشفاق احمد کو بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ ممتاز ادیب اشفاق احمد نے کئی شاہکار افسانے، ناول، ڈرامے تحریر کیے۔ اشفاق احمد کو اطالوی اور فرانسیسی زبان پر بھی عبور تھا۔ نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ ریڈیو پاکستان پر ہفتہ وار فیچر پروگرام تلقین شاہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔